بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمان سورۃ الانشقاق۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، واذنت لربها وحقت، اور سن لے اپنے حکم اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے۔ نمبر 4 واذا الارض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے۔ نمبر 5 والقت ما فیها وتخلت، اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے۔ نمبر 6 واذنت لربها وحقت، اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے۔ نمبر 7 یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں سہ کر، یعنی کھپ کھپ کر، پھر اس سے ملنا ہے۔ نمبر 8 فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔ نمبر 9 وینقلب الی اہلہ، اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس۔ تفسیر نمبر 4 آسمان کو پھٹنے کا حکم ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے جب پھٹنے کا حکم تکوینی ہوگا، آسمان اس کی تعمیل کرے گا، اور وہ مقدور و مقہور ہونے کے لحاظ سے اسی لائق ہے کہ بئی عظمت و رفعت اپنے مالک و خالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فرما برداری میں ذرا چوں چرا نہ کرے۔ نمبر 5 زمین پھیلا دی جائے گی۔ معاشر کے دن یہ زمین ربڑ کی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اور عمارتیں، پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے، تاکہ ایک سطح مستوی پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکیں اور کوئی حجاب و حائل باقی نہ رہے۔ نمبر 6 زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین اس دن اپنے خزانے اور مردوں کے اجزاء اگل ڈالے گی اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی جن کا تعلق اعمال عباد کے مجازات سے ہے۔ نمبر 7 زمین و آسمان جس کے حکم تکوینی کے تابع و منقاد ہوں، آدمی کو کیا حق ہے کہ اس کے حکم تشریح سے سرتابی کرے۔ نمبر 8 رب تک پہنچنے میں انسان کی محنت، یعنی رب تک پہنچنے سے پہلے ہر آدمی اپنی استعداد کے موافق مختلف قسم کی جد و جہد کرتا ہے۔ کوئی اس کی اطاعت میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، کوئی بدی اور نافرمانی میں جان کھپاتا ہے، پھر خیر کی جانب میں ہو یا شر کی، طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر آخر پروردگار سے ملتا اور اپنے اعمال نام کے نتائج سے دوچار ہوتا ہے۔ نمبر 9 مومنین کا حساب آسان ہوگا۔ آسان حساب یہ ہے کہ بات بات پر گرفت نہ ہوگی، محض کاغذات پیش ہو جائیں گے اور بدون بحث و مناقشہ کے سستے چھوڑ دیے جائیں گے۔ مسرورہ نمبر 1 خوش ہو کر۔ نمبر 1 واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے۔ نمبر 2 فسوف یحاسب حسابا، فسوف یدعو ثبورا، سو وہ پکارے گا موت موت۔ نمبر 3 ویصلی سعیرا، اور پڑے گا آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم۔ نمبر 4 انہ ظن ان لن یحور، اس نے خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا۔ نمبر 5 بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا۔ نمبر 6 فلا اقسم بالشفق، قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں۔ نمبر 7 والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا ابھر جائے۔ نمبر 8 لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی۔ نمبر 9 فما لهم لا یؤمنون، پھر کیا ہوا ان کو جو یقین نہیں لاتے۔ نمبر 10 واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، اور جب پڑھی ہے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے۔ نمبر 11 بل الذین کفروا یکذبون، اوپر سے اور یہ کہ منکر جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں۔ نمبر 12 فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشی سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ نمبر 13 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ کے یقین لائے اور کام کیے بھلے ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ نمبر 14 تفسیر نمبر 1 نہ سزا کا خوف رہے گا نہ غصے کا ڈر، نہایت امن و اطمینان سے اپنے احباب و اقارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں مناتا ہوا آئے گا۔ نمبر 2 پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ کا ملنا، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فرشتے سامنے سے اس کی صورت دیکھنا پسند نہ کریں گے، گویا غایت کراہیت کا اظہار کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ پیچھے کو مشکیں بندھی ہوں، اس لیے اعمال نامہ پشت کی طرف سے دینے کی نوبت آئے۔ نمبر 3 یعنی عذاب کے ڈر سے موت مانگے گا۔ نمبر 4 کافر دنیا میں مسرور تھا، یعنی دنیا میں آخرت سے بے فکر تھا، اس کا بدلہ یہ ہے آج سخت غم میں مبتلا ہونا پڑا۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں گھلے جاتے تھے، ان کو آج بالکل بے فکری اور امن چین نہیں۔ کافر یہاں مسرور تھا، مومن وہاں مسرور ہے۔ نمبر 5 اسے کہاں خیال تھا کہ ایک روز خدا کی طرف واپس ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے، اسی لیے گناہوں اور شرارتوں پر خوب دلیر رہا۔ نمبر 6 اللہ اس کو دیکھتا تھا، یعنی پیدائش سے موت تک برابر دیکھتا تھا، اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس کس چیز سے بنا، پھر کیا اعتقاد رکھا، کیا عمل کیا، دل میں کیا بات تھی، زبان سے کیا نکلا، ہاتھ پاؤں سے کیا کمایا، اور موت کے بعد اس کی روح کہاں گئی اور بدن کے اجزاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچے وغیرہ ذالک۔ جو آدمی خدا کے احوال سے اس قدر واقف ہو اور ہر جزئی و کلی حالت کو نگاہ میں رکھتا ہو، کیا گمان کر سکتے ہو کہ وہ اس کو یوں ہی محمل اور معطل چھوڑ دے گا؟ ضرور ہے کہ اس کے اعمال پر ثمرات و نتائج مرتب کرے۔ نمبر 7
شام کی سرخی کی قسم، یعنی آدمی اور جانور جو دن میں تلاش معاش کے لیے مکانوں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، رات کے وقت سب طرف سے سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، 14ویں کے چاند کی قسم، یعنی 14ویں رات کا چاند جو اپنے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 9، تم کو طبقہ طبقہ چڑھنا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں مختلف دور سے بتدریج گزر کر آخر میں موت کی سیڑھی ہے، پھر عالم برزخ کی، پھر قیامت کی، پھر قیامت میں خدا جانے کتنے احوال و مراتب درجہ بدرجہ طے کرنے ہیں۔ جیسے رات کے شروع میں شفق کے باقی رہنے تک ایک قسم کی روشنی رہتی ہے جو فی الحقیقت بقیہ ہے آفتاب کے اثرات کا، پھر شفق غائب ہونے پر دوسرا دور تاریکی کا شروع ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اس میں چاند بھی نکلتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی روشنی بڑھتی ہے۔ آخر 14ویں شب کو ماہ کامل کا نور اس تاریک فضا میں سارے رات اجالا رکھتا ہے، گویا انسانی احوال کے طبقات اور رات کی مختلف کیفیات سے مشابہ ہوئے۔ واللہ عالم۔ نمبر 10، کہ ہم کو موت کے بعد بھی کسی طرف رجوع ہونا ہے اور ایک بڑا بھاری سفر درپیش ہے جس کے لیے کافی توشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 11، یعنی اگر ان کی عقل خود بخود ان حالات کو دریافت نہیں کر سکتی تو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس کے برخلاف ان کا حال یہ ہے کہ قرآن موجز بیان کو سن کر بھی ذرا عاجزی اور تذلل کا اظہار نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمان خدا کی آیت سن کر سجدہ کرتے ان کو سجدہ کی توفیق نہ ہوتی۔ نمبر 12، یعنی فقط اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی آیات سن کر انقیاد و تذلل کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو زبان سے جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو تکذیب و انکار، بغض و عناد اور حق کی دشمنی بھری ہوئی ہے اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ نمبر 13، کفار کو عذاب علیم کی خوشخبری، یعنی خوشخبری سنا دیجیے، جو کچھ وہ کما رہے ہیں اس کا پھل ضرور ملے گا، ان کی یہ کوشش ہرگز خالی نہیں جائے گی۔ نمبر 14، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔